علماء سنت شورا اسلام حفاظت اللہ نقیب اجلاس رسول اعظم کانفرنس میں تشریف لانے والے احباب سنت دانشوران قوم و ملت پردے کی آڑ سے سماعت کرنے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، آرام سے۔ الحمدللہ الذی یخضع الافلاک والارضین ویآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا خدا بين جناب مصطفى إمدادكم، يا رسول الله أسبر خدا إمدادكم، يا شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين، يا أمان الخائفين، يا ملتجا إمدادكم، يا شهيد كربلاء، يا دافع كربلاء، بالرقى شهزادے بالرقبا إمدادكم، پاسبان اہل سنت اے شیخ احمد رضا، رحمكم برحال مائی با خدا امدادكم، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغیر تاب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ متقی مصطفیٰ رضا خانی زنم۔ آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر میں اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نوبہار شفاعت، مہر چرخ نبوت، شمع بزم ہدایت، شہر یار کرم، تاجدار حرم، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، محتاجوں کے مددگار، سید الابرار و اخیار، حبیبی کردگار، محبوب پروردگار، جنابی روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ جسے جسے درود پاک یاد ہو بلند آواز سے پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں تمام اسلام نگر گوٹیا کے سنی زندہ دل مسلمان کہ جنہوں نے اپنی بستی پر جشن رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظام کیا بموقع دستار بندی پر، اور قابل مبارکباد ہیں مدرسہ فیض العلوم کے جملہ اساتذہ، بالخصوص ناظم مدرسہ حضور سید کی سرکار سید احسن میاں صاحب قبلہ و حضرت علامہ مولانا محمود نورانی صاحب قبلہ اور دیگر مدرسے کے مدرسین
کہ ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ کہ آپ کے اس ادارے سے، اس عظیم مدرسے سے چند بچے قرآن عظیم فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے بڑی عظمتیں اور برکتیں ان بچوں نے حاصل کی، اور مبارکباد ہیں ان تمام تر والدین طلبہ کے جملہ احباب اور ان کے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کیا اور قرآن عظیم کو انہوں نے اپنے بچوں کو کرایا۔ ورنہ دور حاضر میں زیادہ تر میری قوم کے، میرے سماج کے لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ خیال کر کے کہ جتنی بڑی ڈگری میرا بچہ دنیاوی حاصل کر لے گا تو یقیناً دنیا کے اندر میرے اطمینان کا ساز و سامان وہ مہیا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی ڈگری بیٹا لیتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے اتنی ہی دور چلا جاتا ہے۔ آرام تو دینے کی دور کی بات ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو بڑی ڈگریاں تو نہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگری نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی ڈگری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس تعلیم کو سب سے بلند فرمایا اور جس تعلیم کا مقام و منصب میرے نبی نے اپنے زبان نبوت سے ارشاد فرما کر اس تعلیم کی اہمیت اور اس کا معیار بتایا۔ زمانہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی تعریف کرتا ہے، وہ تعریف لوگوں کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے تعریف کے قابل ہوتی ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں اور دانشور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ذمہ دار، نوابزادہ، رئیس آدمی، امیر آدمی، نوابزادے، پردھان منتری، پردھان جی، نیتا گڑھ لوگ اگر کسی کی تعریف کریں وہ صرف تعریف ہوتی ہے، لیکن جس تعلیم کی میرے نبی تعریف کرتے ہیں وہ کتنی عظیم الشان تعریف ہوتی ہے جس کی مثال آپ کو ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تعریف کس نے کی؟ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لیں، وکیل بنا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، آپ اپنے بچے کو ایس پی بنا لیں، ڈی ایم بنا لیں، کچھ بھی بنا سکتے ہو، آپ تعریف کر سکتے ہو۔ لوگ آپ کے بچے کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر تعریف کریں گے، لیکن سب سے بڑی تعریف اس بچے کی ہے کہ جس کی تعریف کے تعلق سے اور جس پڑھانے والے کے تعلق سے میرے نبی اپنی زبان سے فرما دیں، ان کی تعریف کے لائق کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سوچنا چاہے ان کے برابر آنے کے لیے تو نہیں آ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو تعلیم اصل میں وہ قابل قبول ہے کہ جس کی تعریف میرے نبی کر دیں، جس کی حمد و ستائش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں۔ آج یہ علماء کا قافلہ منبر نور کی زینت بنا ہوا ہے۔ یقیناً جیسے آج یہ منبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل رہا، اللہ کا کرم ان علماء پر رہا، اور جو علم دین حاصل کیا ہے اس کے مطابق عملی زندگی گزاری تو انشاءاللہ بڑے بڑے عہدے والے کل میدان قیامت میں پریشان ہوں گے، اور یہ علماء کی جماعت انشاءاللہ وہاں نورانی منبروں پر تشریف رکھے ہوئے ہوگی۔ سب بھٹکتے ہوں گے، سب گھبراتے ہوں گے، لیکن یہ حفاظ و قرہ کی جماعت انشاءاللہ جیسے آج منبر کی زینت بنی ہوئی ہے، کل حشر کے دن بھی انشاءاللہ منبروں کی زینت بنی ہوئی ہوگی۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ تعلیمی معیار کس کا اعلیٰ ہے۔ اگرچہ ان حفاظ و قرہ کو
اپنی تعلیم کی بنیاد پر اونچی عمارت نہیں مل سکتی، اچھا بستر نہیں مل سکتا، لیکن انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں جو بستر ان کو ملے گا وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ قیامت کے دن جو شان خدا کی بارگاہ سے انہیں ملے گی وہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میں اپنی سماج کے سامنے، اسلام نگر گوٹیا کی عوام کے سامنے دل کا لہو لے کر کے آیا ہوں، دین کی بات آپ سے کرنے آیا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، میری بات کو غور سے سماعت کریں۔ آپ یہ خیال لے کر کے آئے ہوں، یہ تصور اور نظریات لے کر کے آئے ہوں کہ ہمیں لطیفے سننے ملیں گے، جوک سننے ملیں گے، مزہ آئے گا، تو میں تقریر مزے کی نہیں کرتا، میں بات دین کی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں لطیفے سنانے نہیں آتا، میں نبی کی بات سنانے آیا ہوں۔ آپ نبی کی بات سن لیں، اللہ کی کلام کی بات سن لیں، اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو پیدا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور جو اصل تعلیم ہے اس تعلیم کی طرف لوٹ کر سماج سدھارنے کا کام کریں۔ آج ماحول بگڑ چکا ہے، حالات بگڑ چکے ہیں۔ دور حاضر میں ہم کسی دوسرے کی بات نہیں کرتے کہ کون سی سماج، کون سا قوم کیا کام کر رہی ہے۔ ہم خاص کر اپنے قوم مسلم کی بات کریں گے، آپ کی بات کریں گے کہ وہ تمام تر برائیاں جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھی، وہ تمام تر برائیاں، وہ تمام عیب جو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے تھے، وہ ہر عیب آج کے وقت میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ برائیاں جو اور کے اندر پائی جاتی تھی، وہ آج برائیاں قوم مسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ صرف اتنا ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اما ابا نے نام ہمارا عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا، یہی معلوم ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کا آئین کیا ہے، اسلام کا دستور کیا ہے۔ اس سے ہم بالکل لابلد ہیں، ہمیں اس چیز کا علم بالکل نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ جانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم انگلش تو سیکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم تو سیکھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سیکھتے، حدیث نہیں جانتے۔ ہندی اسکول میں جانے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس بہت وقت ہے، کافی ٹائم ہے، لیکن مدرسہ فیض العلوم میں آنے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور ٹائم ملے بھی کیسے؟ کیونکہ ان کے کاندھوں کے اوپر، ان کے پیٹھ پر اسکول والوں نے کتابوں کا اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، ان کتابوں کی گردان سے انہیں وقت ہی نہیں ملتا تاکہ کچھ وقت نکلے اور دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرے ملت کے نوجوان بزرگ دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں دنیاوی تعلیم سے لگاؤ رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کو چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ آپ دینی تعلیم سے لگاؤ رکھیں۔ اس لیے کہ علم دین ایک ایسا علم ہے کہ جس سے انسان کو روشنی ملتی ہے، انسان کو جینے کا طریقہ ملتا ہے، انسان کو چلنے کا طریقہ آتا ہے، انسان کو کھانے پینے کا انداز ملتا ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم، یہ درس آپ کو صرف دینی تعلیم دے سکتی ہے۔ ماں باپ کے کیا حق اولاد کے اوپر ہے، اگر اس کا پتہ آپ کو تلاش کرنا ہے تو یہ صرف طالب دین سے مل سکتا ہے۔ آپ کے بھائیوں کا، آپ کے چچاؤں کا کیا حق ہے، یہ حق صرف قرآن آپ کو بتا سکتا ہے، حدیث رسول آپ کو بتا سکتی ہے، یہ علماء کی جماعت، یہ مدارس اہل سنت ہی آپ کو جگا سکتے ہیں کہ چچاؤں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، دوستوں کا حق کیا ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے کس انداز سے رہنا چاہیے، مسلمانوں کا کیا تعلق ہے، کس طریقے سے آپس میں رہنا چاہیے، کیسا لین دین ہونا چاہیے، کیسا رہن سہن ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، تو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں آپ داخل ہو جائیے، اور اس تمام تر چیزوں کو سیکھنے کے لیے بڑی سے بڑی کتابوں کے اندر ان کا جواب ڈھونڈو گے تو آپ کی عمریں کھپ جائیں گی، لیکن ان کا جواب آپ کو ان کتابوں میں نہیں مل سکتا۔
بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا. آپ کہو گے پھر اس کا جواب ہمیں کہاں ملے گا؟ تو یہ مولانا علماء کی جماعت آپ کو بتائے گی. مدرسہ فیض العلوم میں پڑھانے والے علماء اہل سنت اور حفاظ و قرہ آپ کو جواب دیں گے. اے اسلام نگر گوٹیا کے زندہ دل مسلمانوں، اگر تم اس کا جواب چاہتے ہو تو بریلی کی یونیورسٹی روہیل کھنڈ کے اندر اس کا جواب تلاش مت کرو، بلکہ اپنے بستی کے مدرسہ فیض العلوم کی درسگاہ میں آ کر کے بیٹھ جاؤ. سید احسن میاں صاحب آپ کو بتائیں گے، حضرت علامہ محمود نورانی صاحب قبلہ آپ کو جواب دیں گے کہ اس کا جواب تمہیں دنیاوی کتابوں میں نہیں، اللہ کے کلام کے اندر ملے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس تعلیم سے انسان بنتا ہے، پہلی ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس تعلیم سے وابستہ ہو، اس تعلیم کو حاصل کریں، اس تعلیم کو سیکھیں، تاکہ جب ہم آگے چلیں، آگے بڑھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. اس میں تمیز آپ جب ہی کر سکتے ہو جبکہ آپ قرآن سے وابستہ ہوگے، دین سے وابستہ ہوگے، اسلام سے وابستہ ہوگے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے سماج کے اندر جو لوگ حرام کاریوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے ہوئے ہیں، خاص کر ذمہ داری یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ حرام کام میں جو آج میری قوم سب سے آگے نظر آتی ہے کہ اسے تمیز نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. اس لیے وہ بے روک و ٹوک اس کام کو کیے جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری قوم کے لوگ ایک دوسرے مسلمانوں کے دلوں کو ایذا پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، زبان سے بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھی اپنے مومن بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آج قوم مسلم اس حد تک گر چکی ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، پڑوسی تو پڑوسی ہے، بستی کا مسلمان تو بستی کا مسلمان ہے، اپنے گھر کا سگا بھائی ایک بھائی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، زبان سے محفوظ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بھائی تو بھائی رہا، اولاد کی زبان سے، اولاد کے ہاتھ سے باپ کے چہرے محفوظ نہیں ہیں، باپ کا دل اولاد کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. بیٹے آپ اپنے ماں باپ کو بھی ایذا پہنچا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ میری قوم کے تمام لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ہر انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، میرے سماج کے لوگوں کو چاہیے، ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کریں، علم دین سکھائیں، تعلیم دین سکھائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور تعلیم دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ 10 سال کی عمر تک علم دین حاصل کر سکتے ہو، یا 20 سال کی عمر تک علم دین حاصل کر سکتے ہو، یا 25 سے 30 سال کی عمر تک علم دین حاصل کرنے کا ٹائم ہے. اس سے آگے علم دین حاصل نہیں کر سکتے. ایسا کوئی قانون شریعت نے نہیں لگایا، کوئی قید مذہب اسلام نے نہیں لگائی. میرے نبی نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم کا متعین نہیں کیا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جان رحمت سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے. اے لوگوں، تعلیم دین سیکھنے کے لیے تمہارے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ اس حد تک تم علم دین حاصل کرو، بلکہ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. اے لوگوں، تمہارے لیے علم دین کا فرض کرنا ضروری، حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو ہے تمہیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، تمہارے لیے فرض ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ علم دین حاصل کرو گے اور علم دین سے وابستہ ہوگے تو یقیناً آپ کو سچائی سے آپ آگاہ ہوگے، سچائی کو آپ سمجھ پاؤ گے. آج یہ بھی علم دین کی کمی ہے کہ میری قوم کے لوگ جو ہے سماج کے اندر گھوٹالا پیدا کر رہے ہیں. آج ایسے گھوٹالے بازی ہو رہی ہے، ایسی ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں کہ جس کا کوئی میرے پیارے پتہ ہی نہیں چلتا. بات میں لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اگر کوئی اناج تولنے والا ہے وہ اناج کے اندر گھوٹالا مار رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ
बोरियों के अंदर कम तोल के भरा जा रहा है। कोई तेल नापने वाला है, वो तेल को कम तोल करके दे रहा है। बाट से तोलने वाला, तराजू से तोलने वाला, अगर उसके बाटों को देखा जाए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो 1 किलो के बाट में कम से कम 50 ग्राम की डंडी लगी होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इस तरीके से इंसान जब घोटालेबाजी करेगा, इस तरीके से इंसान जब अनाज को कम तोलेगा, कभी आपने सोचा अगर मैं किसी के साथ ये धोखा करूंगा, अगर मैं गेहूं के अंदर पानी मिलाऊंगा, अगर दूध के अंदर पानी मिलाऊंगा, अगर मैं तेल के अंदर मिलावट करूंगा, अगर मैं चावल के अंदर मिलावट करूंगा, अगर मैं पानी के अंदर जो है तेल के अंदर मिलावट करूंगा, अगर ये मिलावट की चीजें मैं बेचूंगा, तो इसकी सजा मुझे क्या मिलेगी, इसकी सजा मुझे क्या दी जाएगी? कभी आपने ख्याल किया? आपने नहीं सोचा और आपको समझ में भी नहीं आती, इसलिए कि आपकी निगाहों के सामने दुनिया है। सिर्फ दुनिया के ताल्लुक से आप सोच रहे हो कि दुनिया हमारे साथ में हो जाए, दुनिया हमारे करीब हो जाए, लेकिन कभी आपने सोचा कि इस दुनिया के ताल्लुक से मदीने वाले आका का क्या इरशाद है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, हे लोगों, अल्लाह ने दुनिया को मीठा और सब्ज पैदा किया है। इसकी मिठास में और इसके सब्ज रंग को देख करके इसके होके मत रह जाना, बल्कि अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया मीठा और सब्ज बना करके, और अल्लाह तुम्हें इस दुनिया का मालिक भी बनाएगा, इस दुनिया का इख्तियार भी देगा, इस दुनिया का पावर भी देगा, इस दुनिया का इख्तियार भी देगा, इस दुनिया का मनसब भी देगा, इस दुनिया की जिम्मेदारी भी देगा, इसका मालिक भी तुम्हें बनाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मालिक दुनिया का बनने के बाद में धोखे में मत आ जाना। नवाबजादी अगर तुम्हें नवाबजादा बना दिया जाए, तो नवाब बनने के बाद दुनिया की पोजीशन में अपने आप को ढाल के उसके रंग में, उसकी मिठास में, उसके सब्ज बागात देख करके अल्लाह का खौफ दिल से मत निकाल देना, अल्लाह की बारगाह से दूर मत हो जाना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, परवरदिगार आलम तुमको दुनिया का मालिक बनाएगा जरूर, लेकिन बनाएगा इसलिए ताकि तुम्हें वो आजमा सके कि दुनिया हासिल करने के बाद, दुनिया का इक़्तिदार पाने के बाद, दुनिया का मनसब हासिल करने के बाद, दुनिया का मकाम पाने के बाद तुम अपने रब के होके रहते हो या दुनिया के होके रहते हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल कादरी, आमदे शारे अहले सुन्नत उस्मान रज़ा हारूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के होके रहते हो या अल्लाह के होके रहते हो। अब आगे जरा इरशाद सुने, मदनी ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर दुनिया के तसव्वुरात में तुम खो जाओ, दुनिया के ख्यालात तुम पर हावी हो जाए, दुनिया का रंग तुम पर चलने लगे, तो मुस्तफा फरमाते हैं, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, कि दुनिया और जब औरत तुम्हारे सामने आए तो इन दोनों मामलों में तुम परहेजगारी इख्तियार करना, मुत्तकी बनना, नेकोकार बनना। क्यों? इसलिए आओ जरा एक नबी की हदीस और मैं आपके सामने पेश कर दूं, जो दुनिया के रंग में रंग जाते हैं और दुनिया के होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो मिलावट राम बन करके जिंदगी गुजारते हैं, मिलावट पे मिलावट करते हैं। मेरे नबी मदीना के बाजार में दाखिल हुए, आका जाने रहमत मदीना में के बाजार में पहुंचते हैं। एक ताजिर, अल्लाह अकबर, गल्ला फरोश, गल्ला बेचने वाला अपने गल्ले को बेच रहा था। एक गल्ले का ढेर लगा हुआ था। मुस्तफा जाने उस ढेर के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद में अपना नबूवत वाला हाथ उस गल्ले के ढेर के अंदर डाला। जैसे ही नबी का हाथ उस ढेर की ढेरी के अंदर पहुंचता है, आपने अपने हाथ पर कुछ नमी महसूस की, पानी का एहसास किया, हाथ को बाहर निकाल करके इरशाद फरमाते हैं, ए गल्ला फरोश, बता क्या तूने इस अनाज में, इस गल्ले की ढेरी के अंदर क्या तूने पानी मिलाया है, क्या पानी इस पर डाला है, इस गल्ले को गीला किया है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो गल्ला फरोश कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गल्ले के अंदर पानी नहीं मिलाया, बल्कि रात पानी के छींटे पड़े हैं, रात बारिश हुई है, उन बारिश के कतरों से मेरा गल्ला गीला हो गया है, ऊपर के सूख चुके हैं, नीचे का अंदर का गीला होगा। मुस्तफा का जुमला सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आका जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं,
آج میری قوم ان حدیثوں کو نہیں سنتی، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو صرف مزہ چاہیے ہے، آپ کو صرف شوق سننا ہے، آپ کو صرف لطیفے سننا ہے، آپ کو صرف ہنسنا آتا ہے، آپ کو رونا نہیں آتا۔ یہ حالات دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دور حاضر میں آج مذہب اسلام کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پیچھے پوری دنیا سنتی آ رہی ہے، تمام لوگ تمہاری مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی چاہت ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتے ہو۔ رسول اعظم کانفرنس میں بیٹھ کر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ رسول اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے، قبر کے اندر نبی ہمیں بچائیں گے۔ نکیرین کے سوالات کے جوابات میں اگر ہم آسانیاں چاہتے ہیں تو نبی قبر میں آ کر یقیناً ہماری مدد کریں گے۔ قبر کی تنگی ہوگی، مصطفیٰ ہماری مدد کریں گے، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، مصطفیٰ روشن فرما دیں گے۔ لیکن ذرا خیال کرو، میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ دیا ہے، اگر وہ سلیقہ اپنائیں گے تب ضرور نبی قبر کو روشن کریں گے، اور اگر وہ سلیقہ نہیں اپنایا تو یقیناً تم کتنے بھی نعرے لگاتے رہو، قبر میں میرے نبی تمہارے لیے روشنی کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔ قبر میں اجالے اسی انسان کے ہوں گے، حشر میں عزت اسی انسان کو ملے گی کہ جو زمین کے پردے پر مغرب کو فالو نہیں کرے گا بلکہ مدینے والے آقا کا فالوور بن کے جائے۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آج ہماری سوچ یہ ہے، آج ہماری قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اے چور چوری کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں نبی سے تعلق رکھتا ہوں، ہے جواری جوا کھیلتا ہے لیکن کہتا ہے میں نبی سے تعلق رکھ رہا ہوں، ہے ایک شرابی شراب پی رہا ہے دنوں رات 24 گھنٹے شراب میں مست ہے لیکن کہتا ہے میں نبی کا ماننے والا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ ایک طرف سود بھی لیتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ایک طرف نشے کا کاروبار کر رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، ایک طرف گلے میں ملاوٹ ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے میں نبی سے تعلق رکھنے والا ہوں، ایک طرف دودھ میں ملاوٹ ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، ایک طرف شادیوں کے نام پر دہیج کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، دوسری طرف کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن نبی سے پوچھو، نبی بھی تو کچھ کہہ رہے ہیں، میرے نبی کا بھی تو ارشاد کچھ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ایک اللہ فروش سن، تو نے یہ دھوکہ کیا ہے، اوپر سوکھا غلہ ڈالا نیچے گیلا ہے، اور جو ایسے دھوکے کا کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اے ملاوٹ کرنے والوں، دھوکہ کرنے والوں، تمہاری اپنی زبان سے کہنے سے نہیں چلے گا کہ ہم نبی کے ہیں، کل قیامت میں نبی اسی کو اپنا کہیں گے جو زمین پر میرے نبی کی سیرت لے کے چلتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، رسول اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، حضور سید عرفان رسول قادری، عشق محبت، عشق محبت۔ میرے پیارے ذرا غور کرو، ہم تمام برے دھندے کرتے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نبی کے ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں جو غلط کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب شراب پی رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم نبی کے ہیں لیکن نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جوا کھیل رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم نبی کے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ تم سود پہ سود لے رہے ہو، تم کہہ رہے ہو سود لینے کے بعد ہم نبی کے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اب انجام کیا ہوگا؟ بہت نعرے لگا رہے ہو نا، جنت جنت جنت، جنت مفت میں نہیں ملنے والی، جنت مذاق کرتے ہوئے نہیں ملے گی، جنت ہنسی کرتے ہوئے نہیں مل جائے گی، جنت لطیفے سننے کے بعد نہیں ملے گی، جنت نمازوں سے دور ہونے کے بعد نہیں ملے گی، جنت نبی کی اداؤں سے دور ہونے کے بعد نہیں ملے گی، جنت نبی کی سنتوں سے علیحدہ ہونے کے بعد نہیں ملے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے، تم چاہتے ہو زمین کے پردے پر عزتوں کے تاج تمہارے سر بندھے، تم چاہتے ہو مرنے کے بعد عزت کا تاج ہمارے سر پر
بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سے آپ سننا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں اپنے وقت امام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ملاحظہ کریں. آج ہمارے اندر کتنے جو ہے کتنی عیب ہمارے اندر آ چکے ہیں اور کتنے گھوٹالے ہیں. لیکن آؤ سنو، حضرت امام مالک کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اکابرین کی زندگی کیسے گزرتی تھی. ارے جو حرام کام ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی کام مستقبل ہوتا، یعنی جس کام میں شک بھی ہوتا انہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کے بعد وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے. یعنی جس میں ذرہ برابر شک ہو جاتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو وہ اس کام تک کو بھی نہیں کرتے تھے. اور یہاں تو ہمارا یہ حال ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر بھی کرنے سے نہیں چوکتے. ہمیں معلوم ہے یہ ناجائز ہے پھر بھی ہم کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. اس کے بعد کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ارے اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ کبھی آپ نے جانا، کبھی آپ نے پرکھا. آج آپ آ جائیے سید حسن میاں صاحب کے پاس، ان سے دعا کے لیے کہیں گے، حضرت دعا فرما دیں گے. چاہے آپ کی داڑھی منڈی ہو کہ نہ منڈی ہو، آپ چاہے داڑھی منڈاتے ہو، آپ چاہے غلط کام کرتے ہو، ان سے دعا کے لیے کہو گے کر دیں گے. آپ داڑھی منڈا کر کے میرے پاس آؤ گے، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. حسان بھائی کے پاس آؤ گے، یہ بھی دعا کر دیں گے. مولانا صاحب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان ہارونی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، محمود نورانی صاحب بھی ہیں یہاں جلوہ باد. ان کے پاس آؤ گے، دعا کے لیے کہو گے. بادشاہ ہو بے شرح ہو یا بادشاہ، کوئی بھی آئے گا تو دعا کے لیے کہے گا یہ دعا کریں گے. اگر شرابی بھی دعا کے لیے کہے گا یہ دعا کریں گے. لیکن قربان جائیے، آج زمانے کا امام اعلیٰ حضرت کے گن ایسے ہی نہیں گائے جاتے. اعلیٰ حضرت کو امام ایسے ہی نہیں کہا گیا. اعلیٰ حضرت کو سنیوں نے امام ایسے ہی نہیں بنایا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی دعائی پوری دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں دی جاتی ہے. آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس شہر کے اندر، ملک کے جس کونے کے اندر اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگتا ہو، اعلیٰ حضرت کی دعائی نہ دی جاتی ہو. آخرکار ہندوستان سے امریکہ کی سرزمین پر امام اہل سنت کا نعرہ جو گونج رہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو کام کیا انہوں نے کیا ہوگا. اگر زندگی رضا کو دیکھو گے، اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھو گے، آپ کا تقویٰ و طہارت جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ اکابرین اللہ کے نیک بندوں نے جو پرہیزگاری اختیار کی ہے اس کا جواب تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. لیکن ان کے تقویٰ و طہارت کی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بے شرح داڑھی منڈا آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بڑا مصیبت میں گرفتار ہوں. وقت کا امام کا جواب سنو، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جاؤ. ارے جب اعلیٰ حضرت نے زمین پر حیات تھے تو ایک داڑھی منڈا کو قبول نہ کیا. اب اگر مثال کر گئے ہوں گے تم اعلیٰ حضرت کے دربار میں بے شرح بن کر پہنچتے ہوں گے تو کیا اعلیٰ حضرت تمہاری حاضری قبول کرتے ہوں گے؟ کیا تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے؟ نہیں. اعلیٰ حضرت سے دعا کے لیے کہا تو اعلیٰ حضرت فرماتے جناب دعا بعد میں ہوگی، پہلے داڑھی رکھو. کیا بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ تو پہلے بولی دعا اور داڑھی پہلے. جس کے پاس داڑھی اعلیٰ حضرت نے دعا کرنے سے منع کر دیا اور باہر کر دیا. کہا تم سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. پہلے میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، پہلے نبی کے سنت کی جو ہے طریقے پر عمل کرو. داڑھی رکھو گے تو تمہارے حق میں دعا کی جائے گی. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت ہے. عزیزان ملت اسلام کیا اللہ ہم جیسے گھٹانے والوں کی کیا اوقات ہے کہ اسلام کو طاقت دے سکے.
سکیں یا اسلام کو بچا سکیں. ارے یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اسلام کو ہم نہیں بچا رہے ہیں بلکہ اسلام کے فالوور بن کے ہم خود اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلام کا حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد میں آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو گئی, پیسہ ختم ہو گیا تو آپ نے آپ کے پاس ایک بالٹی تھی, اس بالٹی کو آپ نے ایک سبزی فروش کے پاس میں گروی رکھ دیا. کہا مجھے اس بالٹی کے عوض کچھ پیسے دے دو تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں, میں اپنے گھر کو واپس چلا جاؤں. اللہ اکبر. اس سبزی فروش نے حضرت امام مالک کی بالٹی کو اپنے پاس گروی رکھا اور رکھنے کے بعد چند سکے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیے. آپ وہ سکے لے کر اپنے وطن پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب دوبارہ مکہ المکرمہ حاضر ہوتے ہیں, حاضر ہونے کے بعد میں اس سبزی فروش کے پاس پہنچے اور کہا جناب والا فلاں وقت میں نے تمہارے پاس اپنی بالٹی گرنی رکھی تھی اتنے پیسوں میں, میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے آپ واپس لے لو اور میری وہ بالٹی جو میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے واپس کر دو. عزیزان ملت اسلامیہ اس سبزی فروش نے اندر جا کر کے بالٹی کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, ایک ہی شکل و شباہت کی وہاں دو بالٹی رکھی ہوئی ہے. اب وہ سبزی فروش پریشان ہے کہ کون سی بالٹی وقت کے امام کی ہے, امام مالک کی کون سی بالٹی ہے, میں کون سی بالٹی لے جا کر کے دوں. آخرکار پریشان ہو کر کے دونوں بالٹی اٹھا کر کے لایا اور امام مالک کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا حضور یہ دونوں بالٹی ایک جیسی ہے, میں آپ کی بالٹی کی نشانی بھول گیا کہ کون سی بالٹی جو ہے آپ کی ہے اور کون سی بالٹی میری ہے. حضور میں پریشان ہوں کہ بالٹی کون سی آپ کی ہو. حضرت امام مالک سے کہنے لگا حضرت جو بھی بالٹی آپ کو پسند ہو, جو اچھی لگتی ہو, وہ بالٹی ان دونوں میں سے آپ اس کا انتخاب کر لیں اور اس بالٹی کو آپ لے جا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. اللہ اکبر. حضرت امام مالک کا جواب سنو. آپ جواب دیتے ہیں سبزی فروش میں کیسے ان بالٹیوں میں جو ہے اب بالٹی کو لے جاؤں جبکہ دونوں بالٹی ایک سی ہیں. اگر میں نے کوئی دوسری بالٹی لے لی جو تیری تھی تو کل اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں اس کا کیا جواب دوں گا. نبی کونین کے سامنے جب میری پیشی ہوگی تو مدینے کے آقا کو میرا کیا جواب ہوگا, میرے نبی مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دے پاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے طریقہ ہمارے اکابرین کا. آج جن کی محبتوں کا ہم دم بھرتے ہیں, جن کے کہتے ہیں, جن کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. نقش قدم پر ایسے نہیں چلے جاتا کہ نام کے نعرے تو لگائے جائیں اور کام شیاطین کے کیے جائیں, شیطان والے کام کیے جائیں. ایسے ہی نہیں میرے پیارے ان کے نقش قدم پر چلا جاتا, بلکہ اگر تمہیں واقعی اولیاء اکرام سے محبت ہے تو محبت کا دعویٰ جبھی سچا ہوگا جبکہ ہم ان کے سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت پر پڑھ کر عمل کریں, ان کے اخلاق کو پڑھ کر ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اسی پر چلنے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام مالک نے بالٹی لینے سے انکار کیا اور جب امام مالک نے انکار کیا تو وہ سبزی فروش والا بھی کوئی آج کا سبزی فروش نہیں تھا جو ڈنڈی مارنے والا تھا. سوچنے کا مزہ آ گیا, ایک بالٹی کے بدلے دو بالٹی مل گئی. وہ چھپا کے رکھ سکتا تھا لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا, وہ بھی اللہ سے خوف کھانے والا تھا. اسے بھی معلوم تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا میں جو کیا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ سبزی والا کہنے لگا حضور اگر آپ بالٹی نہ لوگے تو بالٹی اب میں بھی نہ لوں گا. اللہ اکبر. اور ہم جیسے لوگ ہوتے, آج کی سوچ کے لوگ ہوتے اور کوئی کہہ دیتا صاحب مجھے پتا نہیں کون سی بالٹی ہے, تم اس میں سے دیکھ لو, تو بالٹی پر ہاتھ رکھتا اور اٹھا کے دیکھتا وزن کس میں زیادہ ہے, وزن کی کون سی بالٹی ہے, مضبوط کون سی ہے, کون سی قیمت میں زیادہ ہے. جو زیادہ وزنی ہوتی اسی بالٹی کو کہتا یہ میری ہے, اگرچہ اس کی نہیں تھی, اگرچہ وہ اس بالٹی کا مالک نہیں ہوتا, لیکن وہ جھوٹ بول کے اس بالٹی کو لے جاتا. کیونکہ میرے سماج کے اندر آج آخرت کا ڈر نکل چکا ہے, آخرت کا خوف نکل چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ بے خوف و خطر میرے سماج کے لوگ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, بے خوف و خطر گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, خطاؤں پہ خطا کیے چلے جا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. آج میرے قوم کی بیٹی جو ہے, جوان بیٹی بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے, بغیرہ گھومتی نظر آتی ہے. آپ کہو گے جناب مولانا ہماری بیٹیاں تو لباس پہن کے جاتی ہیں, میں بھی کہوں گا آپ کی بیٹی کے جسم پر لباس ضرور ہوتا ہے لیکن اس لباس کا بناؤ سنگار ایسا ہوتا ہے کہ جس لباس کے اندر سے جو عورت کے نشو و نما ہے وہ
پوشیدہ نہیں ہوتے، بلکہ ایک انگ جو عورت کا ہے وہ اس لباس کے پہننے کے باوجود بھی سراپا ظاہر ہوتا ہے۔ آج میری قوم کی بیٹی زنا کی دعوت دے رہی ہے، آج میرے قوم کا جوان بیٹا زنا کی طرف مائل ہو رہا ہے، عورت اپنی طرف اپنے لباس کے ذریعے زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ مرد اس کی اس چیز کو دیکھ کر کے اس کی طرف اپنے دل کو مائل کر رہا ہے اور زنا کو بڑھاوا دیتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن خیال کرو، اس دل کو جب جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوا، کبھی تمہارے دل کے اندر خوف آیا کہ اس گناہ کی سزا کل قیامت میں کیا ملے گی؟ اگر نہیں سمجھے ہو، پتہ نہیں ہے، تو آؤ سنو ان بزرگوں کی زندگی کو۔ میرے نبی جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل قوم کے ایک عابد کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل قوم کا ایک بڑا عابد و زاہد انسان تھا جس کے معمولات یہ تھے کہ صبح ہو تو خدا کی بندگی، دوپہر ہو تو خدا کی بندگی، شام و سحر ہو تو خدا کی بندگی، لیل و نہار میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ دن ہے تو خدا کی بارگاہ میں قیام ہے، رات ہے تو خدا کی بارگاہ میں قیام ہے۔ اور جب بندہ اس عروج کو پاتا ہے، اپنا ناطہ اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تو زمانہ اتنا اچھا نہیں ہے، دنیا کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اگر برا انسان ہو تو بھی لوگوں کے لیے برا ہوتا ہے، اور کوئی نیکوکار بن جائے تو بھی لوگ اس کے اندر برائی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا نیکوکار ہے، اس کے چرچے ہیں، لاؤ اس کے دامن پر کوئی دھبا لگایا جائے، کوئی کنچن اچھالی جائے، کوئی داغ لگایا جائے، تاکہ لوگ اس کی عزت لوگوں کے درمیان میں جو بن رہی ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے خیال رکھیں، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ لوگ کتنے بھی اس کے درمیان حائل ہو، کتنے بھی شیطانی فطرت لے کر کے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کریں، زمانے نے دیکھا ہے کہ اپنے بچھائے ہوئے جال کے اندر وہ خود پھنسے ہیں، کبھی اللہ کے پرہیزگار بندے کے دامن کو وہ داغدار نہیں کر پائے۔ چاہے حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اٹھائے ہوا قدم زلیخا کا ہو، چاہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر اور آپ کے دامن پر اس بدنما عورت کا اٹھائے ہوا قدم ہو جس نے زنا کے بچے کی پیدائش کا الزام خواجہ بختیار کاکی کے دامن پہ لگایا، چاہے وہ اس بنی اسرائیل قوم کے عابد پر ایک عورت کا اٹھائے ہوا قدم ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند نوٹ والوں نے، چند امیر زادوں نے، چند سکے والوں نے جو دولت کو اپنی عزت سمجھتے تھے، انہوں نے ایک عورت کو پیسوں سے تولا، ایک عورت کو دولت سے تولا اور دولت کا لالچ دے کر اسے سنوار کر اسے سجا کر عابد کے کمرے میں بھیج دیا۔ جیسے ہی اللہ اکبر وہ عورت اس عابد کے دروازے پر پہنچتی ہے، آواز لگائی، عابد عبادت کر رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت کنیر، ایک خوبصورت عورت میرے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھا، اے خاتون تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی، حضرت آندھی چل رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، بارش تیز ہے، میں ایک یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں۔ آج کی رات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے روم میں، آپ کے کمرے میں ایک کونے پر آرام کر لوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عابد تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا، کیونکہ جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، ان کے دل بھی ملائم ہوتے ہیں، ان کے دل بھی رہنے والے ہوتے ہیں۔ اچانک جلال بھی آتا ہے تو لمحہ بھر میں ان کے اندر جمال بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عابد نے کہا ٹھیک ہے، وہ کونے میں چٹائی بچھی ہے، تم اس چٹائی پر جا کر کے لیٹ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عابد مسلح پر کھڑا ہو گیا، ادھر وہ عورت لیٹی ہوئی ہے، اس انتظار میں کہ میں اپنے حسن کا جال اس عابد کے اوپر کیسے چلاؤں۔ لیکن میرے پیارے حدیث مصطفیٰ ہے، آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں دو اجنبی عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور آج میرے ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے محرم غیر محرم میں، آج کے وقت میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کون ہے یہ
फुफेरा भाई है। कौन है? ये फुफेरी बहन है। फुफेरा भाई, फुफेरी बहन तन्हा कमरे में बैठे हुए हैं, कोई हंसी मजाक चल रही है, लोगों को कोई गिरा नहीं, वो समझ रहे हैं वो भी भाई है, ये बहन उसकी है, ये इसमें कोई जो है कोई गलत रिश्ता थोड़ी है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं, फुफेरा भाई जरूर है, फुफेरी बहन जरूर है, लेकिन उनके दरमियान में जो रिश्ता है शरीयत का वो गैर महरम का है, वो गुनाह में मुलव्विस है, यानी बेपर्दा। फुफेरा भाई अगर अपनी सगी फुफेरी बहन को देख रहा है, वो जिना कर रहा है निगाहों के जरिए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बदकारी हो रही है, गुनाह को दावत दी जा रही है, और वो तन्हाई में दोनों बैठे हुए हैं, तो सिर्फ वो तन्हा तो नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में शैतान बैठा हुआ है, और वो उन दोनों के दिलों में एक दूसरे को गुनाह की तरफ माइल करने पे चला हुआ है कि मौका अच्छा है, तन्हा हो, इसका फायदा उठाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने समाज से जो गैर महरम लोग आपस में जो है एक दूसरे के दरमियान में रहते हैं, ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं, अपने इस ताल्लुकात को खत्म करिए और महरमात के सामने ही महरम ही जाए, गैर महरम को जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा अमल समाज के अंदर है तो यकीनन मेरे समाज के अंदर हर फर्द इस वक्त जिना की तरफ मुतवज्जे हो चुका है, जिना की दावत दे रहा है। इस गुनाह को अगर मिटाना चाहते हो तो पहले इस्लाम को फॉलो करो, तालीम दीन को फॉलो करो, ताकि तुम्हें पता चले कि किससे पर्दा करना चाहिए और किससे नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार मिल्लत इस्लामिया। तो मेरे प्यारे क्या हालात थे? दो लोग हैं, आबिद है वो औरत है, उस औरत ने चाहा कि मैं किसको बहकाऊं, शैतान लगा हुआ है। कुछ देर कयाम के बाद में अचानक जब वो आबिद सलाम फेंकता है, उसकी निगाह जब उस अजनबिया औरत के रुख पर पड़ती है जो बनाव श्रृंगार करके आई थी, जो बन ठन के इसीलिए आई थी ताकि मैं अपने हुस्न के जाल में इस आबिद को फांस सकूं, उसका असर अब दिखने लगा। नफ्स शैतान ने खलल डाला और उस आबिद का नफ्स जो है हिलकोरे लेने लगा और नफ्स उभारने लगा। आबिद साहब मौका अच्छा है, अकेली है, तन्हा है, हसीन है, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। अभी नफ्स ये बातें कही रहा था, लेकिन दिल में ख्याल आ गया, खुदा अल्लाहु अकबर। उस आबिद ने अपना मुहासबा किया और गुनाह का मुहासबा किया कि ये तो वो गुनाह है कि जिसकी सजा बहुत खतरनाक है, कल जहन्नम का ईंधन बनाया जाऊंगा, जहन्नम की आग में डाला जाऊंगा, जहन्नम की आग लपेटा जाऊंगा, मुझे जहन्नम में ठूस दिया जाएगा। ये ख्याल आना था। फौरन ही उस आबिद ने अपने हाथ की उंगली को अपने जलते हुए चिराग की लौ की तरफ रख दिया, यह ख्याल करने के लिए कि गुनाह की तरफ अगर मैं गया तो इसकी जहन्नम में जो सजा है पहले मैं उसको आजमा लूं कि उस आग को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तुरंत अपना गुनाह का हिसाब करने के लिए हाथ पर उंगली रख दी, खड़ा है आबिद, उंगली चल रही है, टस से मस नहीं हो रहा है, उंगली चल के खाक हो गई। औरत ये मंजर देखती गई, फिर आबिद ने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब शैतान ने नफ्स ने उबारा, आबिद लड़की मौजूद है, अल्लाह अकबर, हसीन और जमील है, तन्हा है, फायदा उठा, लेकिन फिर मुहासबा किया, अपना दूसरी उंगली डाल दी। इसी तरीके से अपने हाथ की उंगली पूरी रात चलाता रहा और वो औरत ये मंजर अपनी निगाहों से देख रही थी। आखिरकार ये देखकर औरत के दिल पर ऐसी खशियत पैदा हुई, ऐसा खौफ आया कि एक चीख मारी, जमीन पर गिरी, जिस्म से रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। वो आबिद जो गुनाह का मुहासबा किया उसकी तरफ माइल शैतान ने कई मर्तबा हमला किया, लेकिन जब जब माइल हुआ शैतान ने हमला किया उसकी इज्जत पर, उसकी बंदगी पर, उसकी पाकीज़गी को बहाल करने की शैतान ने कोशिश की, लेकिन हर रात वो अपने आप को आग के हवाले करता गया। देखता हूँ मेरा जिस्म इस गुनाह की सजा कल कयामत में बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये खौफ था गुनाह का उन आबिदों के दिलों के अंदर कि वो जब गुनाह का मुहासबा करते थे तो दुनिया में ही प्रैक्टिकल
کرتے تھے، آج میری قوم ہر ایک گناہ سینہ تان کے کرتی ہے، لیکن کبھی خیال آتا قیامت کے دن اس کا جب حساب ہوگا تو اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا، اور مجھے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو میرا حال کیا کبھی اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ. کبھی نہیں سوچتے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو. اے میری قوم کے لوگوں توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مذہب اسلام کے فالوور ہو، اسلام کے چہیتے ہو، اسلام کے ماننے والے ہو تو اسلامی ماحول پیدا کرو، اسلامی دستور و آئین کے فالوور بنو، اسلام کا نظام اپناؤ، اسلام کا قانون پر عمل کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے جس دن میرا سماج، میری قوم اسلامی زندگی گزارے گی، اسلامی حیات بن کے ابھرے گی، یقیناً تیرا بول بالا زمین کے پردے پر اسی طریقے سے ہوگا جیسے آج سے پہلے تھا. آج میں سکون کی تلاش میں ہوں، آج میں جستجو کر رہا ہوں، چین و قرار دلوں کا اطمینان ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ڈھونڈ کہاں رہا ہوں؟ اللہ کی بارگاہ چھوڑ کے، خدا کی بارگاہ چھوڑ کے، مذہب اسلام سے دور رہ کر کے میں اپنا سکون تلاش کر رہا ہوں. تو خدا کی بارگاہ سے علیحدہ ہو کر تم سکون تلاش کرتے رہو. تم سکون کی تلاش میں تمہاری عمر تمام ہو جائے گی، لیکن دل کا سکون تمہیں نہیں مل سکتا. تم دنیا کی کامیابی اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے تلاش کرتے رہو. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری کامیابی کا راستہ تمہیں نہیں مل سکتا. آپ کہو گے پھر جناب والا ہمارے دل کا سکون کہاں ہے، ہماری کامیابی کا راز کہاں ہے؟ تو اگر اس کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. قرآن جواب دے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. آپ کہو گے یہ تو دلوں کے سکون کی جگہ کے لیے بتایا گیا، لیکن کامیابی کی تلاش کا کر رہے ہیں. کامیابی کہاں ملے گی؟ کامرانی کہاں ملے گی؟ تو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی مسجد سے ہونے والی آذان کو توجہ سے سنو، آذان کو محبتوں سے سنو، آذان کو خاموشی سے سنو. اپنی سماعت دنیا کی آواز سے ہٹا کر مؤذن کی آواز پر لگا دو اور سنو. جب مؤذن آذان دیتا ہے حیا علی الصلاۃ کے بعد تمہیں بتاتا ہے حیا علی الفلاح. آجا کامیابی کی طرف، آجا کامرانی کی طرف، آجا فلاح و بہبود کی طرف. تو چاہتا ہے کامیاب ہونا، تو چاہتا ہے کامران ہونا، تو چاہتا ہے فلاح و بہبود حاصل کرنا، تو چاہتا ہے سرخروئی اور بلندی لینا، تو چاہتا ہے مرتبہ و مقام حاصل کرنا، تو وہ جگہ کوئی اور نہیں میرے رب کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے ناتا جوڑ لے. خدا سے تیرا ناتا جس دن ہو جائے گا تو دنیا کا اقتدار کا مالک بنا دیا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید ارشاد اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مختصر سی گفتگو، مختصر سی بات میں نے آپ کے قلوب تک پہنچائی ہے. اگر آپ کے دل نے قبول کیا ہو تو عمل کرنے کی کوشش کریں. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک سب سے پسندیدہ مذہب اللہ کو مذہب اسلام ہے. اسلام کے فالوور بنو، اور جو مذہب اسلام کے فالوور ہوں گے یقیناً جب دین اللہ کو پسند ہے تو دین کو ماننے والے بھی اللہ کو پسند ہوں گے. اللہ ان سے محبت کرے گا. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اعظم کانفرنس سے یہی میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.